کس سے پوچھنا؟ آقا سے. عالم تصور پوچھو، کہو آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے، چندہ دینا لینا قبول نہیں، اور آگے بڑھو اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اور اگر حج کرے تو حج قبول نہیں. نبی فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی قسم کے بولو؟ 3. اب یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. کہیں ایسا تو نہیں ہم خالی مولی کود کود کے نعرے لگا رہے ہیں اور سب یہی ختم ہے؟ کیا بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کام کر رہے ہیں سب بیکار ہیں؟ نبی فرماتے ثلاثہ، آقا نے فرمایا، اور کوئی مائی کا لال حدیث کو رد نہیں کر سکتا. جی واہ سبحان اللہ. آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ کون لوگ ہیں یہ ڈھونڈو. اگر اجازت ہو تو فہرست کھولو. جی. پھر گریبان میں جھانکو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا. انہوں نے اتنی محنت کی ہے، یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، خالی کود کود کے آؤ اور چلے جاؤ اور کوئی فائدہ نہ ملے. جو اپنے اندر چور ہے اس کو نکالو نا، جو اپنے اندر برائی ہے اس کو دور کرنا نا. بولو بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تیار ہو سننا چاہ رہا؟ چاہے وہ کھڑے ہو یا بیٹھو، چاہے وہ مولانا ہو یا میں ہوں، امام ہو یا مقتدی ہو. صحیح ہے صاحب، توجہ. آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی نے فرمایا ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں. جب نماز روزہ نہیں تو پھر جلسہ کہاں سے؟ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ کون ہے؟ سن لو. نمبر 1، توجہ رکھنا. جی کیا بات ہے؟ غور کرنا. 50% لوگ اس میں پھنسے ہوئے اور انہیں پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ باتیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کام کی باتیں بتاؤں. جی بہت اچھا. نبی فرماتے نمبر 1، تیار ہو؟ کون ہے وہ؟ جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون ہے؟ آقا فرماتے الا قل والدی. نبی فرماتے وہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. اللہ اللہ اللہ. ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے. اب ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. میں آیا مجھے تو نوٹ دے دیے مگر اماں کھانس رہی ہے، 50 روپے کی دوا نہیں دلوائی. کوئی مولانا آیا، میں آیا مجھے 15-20 ہزار روپے نذرانہ دے دیے مگر باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں. صرف لوگوں میں واہ واہی حاصل کرنے کے لیے 500 کا نوٹ پیچھے رکھا، 10-10 کا دے کے جا رہا ہے مگر تو نے ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا. کان کھول کے سن لو جلسے میں آنے والوں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ اکبر. کیا بات حضرت. دروازہ. اللہ اکبر. اللہ بہت اچھا حضرت. ضرورت ہے بھائی اس بیان کی. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. دروازہ بند. جی دروازہ بند. دکھاوا اتنا حضور سید صاحب قبلہ، دکھاوا اتنا ہے 500 کا پیچھے رکھے گا اور 10 کا دے کے جائے گا. کیا بات ہے.
اور تھوک لگا لگا کے یوں تاکہ پورا مجمع، کچھ لوگ گن کے دیتے ہیں ایسے قرضہ ریا نہیں، دکھانا مقصد ہے. جب دکھاوے کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی تیرا 10 کا نوٹ کا کیا بنے گا؟ مگر پیارے سنو، جب جلسے میں آئے تو سن لو، یہ بات لے کر کے جانا، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے اور ماں باپ ناراض ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارے روزے قبول نہیں، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں، تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اگر ماں باپ راضی ہے تو اب جلسہ کرو گے تمہارا خوشبو دے گا، نمازیں پڑھو گے تو قبول ہوں گی انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی اور کرنا چاہیے. مگر سنو، جہاں پہ رکاوٹیں ہیں، جہاں پہ باتیں آتی ہیں سننے میں، کتنے نوجوان کچھ دلی کمانے چلے جاتے ہیں، کچھ بمبئی کمانے چلے جاتے ہیں اور کما کے الحمدللہ لاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں 1 مہینے سے بیمار ہے، ہمارے باپ کس حال میں ہے، ہماری ماں نے کھایا یا نہیں کھایا. بس مجمع میں آ کر کے اس کی واہوائی ہو جائے اور بس کام ہو گیا. توجہ رکھنا، اللہ نبی نے فرمایا وہ شخص، اور ایک بات تلوار کی دھار پہ چل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اسی لیے بزرگوں کے پاس آتے تاکہ دعائیں قبول ہوں. ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے 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 اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا گیا. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی جی موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ان کا دیدار کریں ماشاءاللہ اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل کریں. سبحان اللہ. مگر اب ذرا توجہ کریں اس طرف. میں آیا، میں نے دیکھا کہ ہاں الحمدللہ نوٹ لوگ دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، شاعروں کو بھی اور لوگوں کو بھی. مگر ایک بات بتا دوں، دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ غلط ہے. جی، دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے. جی. جتنے یہ کود رہے تھے ان میں سے 2-4 کے شعر سمجھ میں آتا ہوگا، باقی ایک دوسرے کو دیکھ کے اور نوٹوں کو دکھا کے پھینک پھینک کے دے رہے تھے. جی. اگر میں کسی کی دعوت کروں اور مرغا بناؤں اور ڈونگا بھر کے تمہارے پھینک کے مار دوں، لے کھاؤ تو کھاؤ گے کیا؟ اپنے طریقے سے مت ہٹو. کیا بہت اچھا، ماشاءاللہ. کیا بلا لگا لیے تو اس کا مطلب پورا سب کچھ حاصل ہو گیا، چاہے آپ ڈانس کریں یا ناچیں؟ اللہ اللہ، ذرا آقا کی حدیث سنو پیارے، توجہ ہے. بس 3-4 باتوں میں ہی بات پوری ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو جائے گا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنے لوگ آئے، جی. ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو اور پھر جا کر کے بتانا. اگر مجھ جیسا مولانا کہے جو نبی کا غلام ہے ہاتھ اٹھا دے، جو نبی کا غلام ہے نعرہ لگا دے، بھلے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. مگر پیارے ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کے بتاؤ تو آپ غلام نبی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بال کیا آقا سے میل کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا چہرہ اللہ والوں سے میل کھاتا یا نہیں؟ آپ کے کپڑے اللہ والوں سے میل کھاتے یا نہیں؟ آپ کے چلنے کا ڈھنگ، پہننے کا ڈھنگ، اوڑھنے کا ڈھنگ، کھانے پینے کا ڈھنگ اللہ والوں سے میل کھاتا ہے یا بمبئی میں فلمیں بنانے والوں سے؟ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا.
बड़ी आसानी से कह दिया कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर प्यारे आसान सुन लो, नबी का गुलाम वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। मगर मैं कहना चाहूंगा प्यारे, नारे तो बहुत लगा लिए हमने, मैं तुम्हारे नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर नारा लगाना है तो अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। तुम्हारी ज़बान कहे न कहे, मगर जो तुम्हारे साथ रहे तुम्हें चलता हुआ देख करके कहे ये जा रहा गुलाम नबी।